جی السلام علیکم. آپ سب کا یہ پروگرام آرگنائز کرنے کا بہت بہت شکریہ. اور ہر وہ شخص جو آج ٹائم اور ایفرٹ کر کے یہاں پہ اپنا ٹائم نکال کے آیا ہے, اتنی دھوپ میں گرمی میں خاص طور پہ آپ نے یہ ارینج کیا, باوجود اس کے کہ پی ٹی آئی سینٹرل لیڈرشپ میں سے یہاں پہ کوئی نہیں, کوئی بہت بڑی بڑی ہستیاں یہاں پہ موجود نہیں ہیں. آپ آج سب لوگ یہاں پر ایک نظریے کے تحت آئے ہیں. سو یہ ایک ایسی اب امپورٹنٹ مرحلے پر ہم آ چکے ہیں. میری خواہش تھی کہ میں آپ سے زیادہ لمبی چوڑی بات کرتی اور واقعی میں زیادہ یہاں پہ دیر گزارتی, لیکن میری بڑی ایک امپورٹنٹ میٹنگ ہے جس کے لیے مجھے ابھی نکلنا ہے, تو میں پیشگی معذرت کرتی ہوں. کوئکلی میں 2-3 چیزیں کہنا چاہوں گی. موضوع آج میری گفتگو کا تھا کہ ڈیجیٹل میڈیا اور جرنلزم پہ ہم نے بات کرنی تھی, لیکن بدقسمتی کی بات ایسی ہے کہ پاکستان میں اس وقت جرنلزم کی صورتحال یہ ہو چکی ہے, مانا کہ ہر صحافی بھی, ظاہر ہے ہم سب انسان ہیں, بھلے کوئی صحافی ہے, جج ہے, جنرل ہے, ٹیچر ہے, ڈاکٹر ہے, بیوروکریٹ ہے, وکیل ہے, ہر شخص کی کوئی نہ کوئی انکلینیشن ضرور ہوتی ہے. تو جو کوئی کہتا ہے نا کہ میں نیوٹرل ہوں, ہر شخص کی کوئی نہ کوئی پسند ناپسند ہوتی ہے. یہ نہیں ہوتا کہ نیوٹرل. ابھی میں گاڑی چلا رہی تھی تو یہاں پہ کچھ کچا راستہ بھی تھا, کچھ چڑھائی تھی, تو خاص طور پہ اسلام آباد میں ہمارے اسی طرح ہوتا ہے, اوپر آپ نارتھ جاتے جائیں تو چڑھائیاں آتی ہیں. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ گاڑی جب چڑھائی چڑھ رہی ہوتی ہے تو اگر آپ اس کو خدا نخواستہ نیوٹرل میں ڈال دیں تو پھر آپ اگلا دن نہیں دیکھ سکتے. ٹھیک ہے جی. تو اگر ایک گاڑی بھی, اور یہ کر لیں, یہ کریں ریکارڈ اور ہر جگہ چلائیں, کیونکہ میں تو ببانگ دوہل یہ کہتی ہوں, میں سویلین لباس میں فوجی ہوں. پاکستان کی فوج سے ہمیں بہت محبت ہے, ہمارا عشق ہے پاکستان کی فوج. چاہے ہمیں کسی, جس طرح ماضی میں آپ دیکھیں ضیاء الحق کی کئی چیزوں سے بہت لوگوں کو اختلاف تھا, پرویز مشرف کی کئی باتوں پہ اختلاف تھا, یحییٰ خان گزرے, سو بہت سے آرمی چیف سے لوگوں کو, یا ایون آج باجوہ صاحب سے کئی لوگوں کو شکوے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پاکستان کی فوج سے ہم ناراض ہیں. ہم پاکستان کی فوج کے ساتھ کھڑے ہیں, 22 کروڑ پاکستانی, اللہ کا شکر ہے. اور یہ بات عمران خان کو باقی سارے پولیٹیشین سے منفرد اور مختلف بناتی ہے. عمران خان نے آدھی دفعہ بھی کبھی یہ نہیں کہا کہ مجھے فوج سے شکایت ہے. ہاں, کچھ لوگوں سے کچھ باتوں پر شکایت اور شکوہ ضرور ہے, جب وہ کہتے ہیں کہ میں نے بتایا تھا کہ اگر اس وقت پہ, اس پرٹیکولر پوائنٹ ان ٹائم پہ اگر خدا نخواستہ آپ یہ رجیم چینج والا پروجیکٹ کرتے ہیں تو اس سے پاکستان بہت بری طرح سے متاثر ہوگا مالی طور پر. اور آج آپ دیکھیں کہ پاکستان ہو رہا ہے متاثر. سو ہماری, آپ کی کبھی مت سوچیں کہ ایک شخص کی بات مانی نہیں رکھتی, ایک میرے کرنے سے کیا ہو جائے گا. بہت لوگ کرتے تھے نا الیکشن میں, وہ میرے ایک ووٹ مارنا کی فرق پہ جانا ہے, وہ میں ہی تو نہیں جتانا, جنہیں جتنا ہے وہ جت جائے گا. نہیں, آپ کا ووٹ میٹر کرتا ہے, اور خاص طور پہ تب جب الیکشن کمیشن اس وقت بالکل ایک پارٹی بن چکا ہے. اور یہ میں آپ کو 200% وثوق سے بتا رہی ہوں, اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. مطلب 10 کا الیکشن NA-75 کا اگر آپ کو پچھلے سال یاد ہو 2021 میں, تو اس میں نون لیگ نے صرف 13 یا غالباً 20 پولنگ سٹیشنز مانگے تھے, جس میں انہوں نے کہا تھا کہ دوبارہ پولنگ کروا دیں. الیکشن کمیشن نے نون لیگ کو خوش کرنے کے لیے اس پورے کے پورے حلقے میں پولنگ کرا دی دوبارہ سے. یہ فیورز اور کسی پارٹی کو نہیں ملتی. سو آپ نے سب سے امپورٹنٹ بات تو یہ یاد رکھنی ہے کہ پاکستان کی فوج ہو یا ایون عدالتیں, ہماری بیوروکریسی ہے, یہ سارے ہمارے ادارے ہیں. ہم نے اپنے اداروں کے ساتھ کھڑے ہونا ہے انشاءاللہ, ان کا بازو بننا ہے, ان کو مضبوط کرنا ہے انشاءاللہ. لیکن ان اداروں میں جو لوگ اپنا کام ٹھیک طرح سے پرفارم نہیں کر رہے, ہاں ان کو آپ نے بطور پاکستانی سٹیزن یاد دلانا ہے کہ وہ کس کام کی تنخواہ لیتے ہیں. میں اگر ٹی وی پہ پروگرام کروں تو مجھے اس چیز کی تنخواہ دی جاتی ہے کہ میں نے کام کرنا ہے, اور اس میں اگر میں پاکستان کے انٹرسٹ کو سیف گارڈ نہیں کرتی بلکہ کسی چور کرپٹ کا دفاع کرتی ہوں تو میں اپنا کام حلال نہیں کر رہی. تو یہ ایک بات یاد رکھیں کہ آپ اپنا بھی کام حلال کریں, جو کام آپ کر رہے ہیں. آپ میں سے کچھ اسٹوڈنٹس ہوں گے, کوئی کاروبار کرتے ہوں گے, کوئی کہیں پہ جاب کرتے ہوں گے, جو بھی آپ کا پروفیشن ہے, اپنے اندر کے نواز شریف اور زرداری کو ماریں. اپنے اندر کے نواز شریف اور زرداری کو سب سے پہلے ماریں. آج آپ بہت سے لوگوں کو سنتے ہیں, عمران خان کے بدترین مخالفین بھی جو ہے نا, جو شکل نہیں دیکھنا چاہتے خان صاحب کی, اور کہتے ہیں کہ یہ اس کو کچا چبا جائے, ہماری کرپشن پہ سوال کرتا ہے. وہ بھی بات کا آغاز پتہ ہے کہاں سے کرتے ہیں؟
کہ دیکھیں جی عمران خان تو ٹھیک ہے, عمران خان آپ تو ایماندار ہے, وہ تو ٹھیک ہے, وہ نال جڑے سجے کھبے بندے نے نا وہ نہیں ٹھیک. سنتے ہیں آپ یہ جملہ؟ تو اس سے زیادہ عمران خان کی ایمانداری کی کیا بات ہے کہ اس کے لیے his worst opponents are vouching for the fact that he is honest. اس طرح کی ایمانداری اپنے اندر لائیں. آپ کو پتہ ہے ابھی یہ جو پی ٹی آئی کی کئی لوگ ڈسیڈنٹس بنے, لوٹے بن گئے, ان میں سے مجھے ذاتی طور پہ دکھ ہوا جو وجیہہ اکرم کو میں نے دیکھا, وہ جو تھی کیا جویریہ کو دیکھا, یہ ہمارے سامنے کی خواتین تھیں. کبھی ہم نے ان میں ایسا ایلیمنٹ نہیں دیکھا تھا کہ کوئی پیسہ پھینکے تو وہ اس میں لالچ میں آ جائیں. لیکن ضمیر کے سودے کی بات آئی تو وہ لوگ جو, اور یہ وجیہہ اکرم مجھے یاد ہے کہ کنٹینر پر کھڑی ہو کے تقریریں کیا کرتی تھیں. آج بہت سے لوگ یہی علیم خان جو آج عمران خان سے ناراض ہو گئے اور سما پہ آپ دیکھتے ہیں کہ بالکل نون لیگ کا میڈیا سیل بن گئے, بلکہ جیو کو ٹکر دے رہا ہے آج کل سما. تو یہی علیم خان, مجھے یاد ہے 2015 میں انہوں نے بائی الیکشن لڑا تھا. خان صاحب کا جو حلقہ تھا اس وقت کی حلقہ بندیوں کے مطابق N125 اس کا نمبر ہوتا تھا, اس میں ایاز صادق کے ساتھ علیم خان کا مقابلہ ہوا تھا, الیکشن ہوا تھا 2015 میں. تو مجھے یاد ہے کہ میرا خیال ہے غالباً 15 اکتوبر 2015 میں ہوا تھا. تو 13 کو جب آخری جلسہ ہوا الیکشن کیمپین کا تو اس میں انہی علیم خان صاحب نے فرمایا تھا کہ میاں صاحب ہن مزہ آیا ہے علیم خان دا, پتہ لگ گیا علیم خان تانوں ہرا کے رہے گا. آج وہی علیم خان عمران خان کے خلاف ہے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو یہ کیسے ہو جاتا ہے؟ یہ لوٹے کیسے بن جاتے ہیں؟ یہ ایسے بنتے ہیں. اس کو سمپلی اگر آپ نے سمجھنا ہے تو ایک لائن میں آپ کو بتاؤں, لوٹا ایسے بنتے ہیں کہ جب اوپر سے تو لوگ نعرے لگائیں عمران خان کے, لیکن اندر سے ان کا خواب یہ ہو کہ جدھر ہمیں موقع ملے گا ادھر ہم بھی نقب لگائیں گے. تو علیم خان کو سب سے بڑا جو اعتراض, ٹھیک ہے پی ٹی آئی میں یہ جائز اعتراض ہے بہت سے لوگوں کا کہ ان کو ویلیو نہیں کیا گیا, بہت سے لوگوں کو ویلیو نہیں کیا جاتا, نہیں کیا گیا, یہ بات درست ہے, یہ غلط شکوہ نہیں ہے بہت سے لوگوں کا. لیکن اس کے علاوہ ویلیو نہ کیے جانے کے علاوہ جو ایک اور بڑا شکوہ تھا علیم خان صاحب کا, وہ یہ تھا کہ ان کا خیال تھا کہ خان صاحب کی حکومت آ گئی ہے, اپنی حکومت ہے, اب تو آرام سے این او سیز ملیں گے. سو بہت سے این او سیز جو ان کا خیال تھا انہیں ملیں گے, بہت سے فائدے جو انہوں نے عمران خان سے سوچے تھے وہ ان کو نہ مل سکے, اور ناٹ جسٹ ہم, بہت سے اور لوگوں کو. سو یہ آج کا ٹیک ہوم ہے کہ اپنے اندر کا نواز شریف اور زرداری آپ جب تک نہیں ماریں گے تب تک آپ لاکھ عمران خان کے ساتھ والی کرسی پہ بیٹھیں, لوگ آپ کی عزت اور قدر نہیں کریں گے, اور اللہ تعالیٰ کھولیں گے ایک نہ ایک دن پول, جس طرح یہ لوٹوں کا کھلا. آخر میں کیونکہ میرے پاس وقت کی قلت ہے تو بس میں اس کو اختتام کی طرف لے کے آتے ہوئے, یہ درست ہے کہ میڈیا آج کل اپنا کام جس طرح سے ان کو کرنا چاہیے وہ نہیں کر رہے, اور مجھے شرم بھی آتی ہے بینگ پارٹ آف میڈیا انڈسٹری کہ عمران خان کے اگست 2018 سے لے کے جب تک نو کانفیڈنس موشن نہیں آ گئی اور کامیاب نہیں ہو گئی ہے وہ امریکی رجیم چینج کروانے میں اس حکم پر, تب تک I've lost count of the fake news which were peddled on mainstream media. بہت ساری فیک نیوز چلی. تو آج آپ جتنے بھی لوگ مجھے سن رہے ہیں, آج آپ لوگ یہ عہد کر کے یہاں سے اٹھیے گا کہ آپ نے ہر فیک نیوز کو, کیونکہ ہم اس کو کاؤنٹر کرتے ہیں, ہم فوراً فیکٹس لے آتے ہیں, اللہ کا شکر ہے, میں بھی اور میرے ساتھ کئی لوگ ہیں, آپ نے اس کو سوشل میڈیا پہ پروپیگیٹ کرنا ہے. آپ نے جو بھی آپ پلیٹ فارم یوز کرتے ہیں, فیس بک ہے, یوٹیوب ہے, ٹویٹر ہے, اور خدا کا واسطہ ہے جو یوٹیوب آپ میں سے یوز کرتے ہیں, اللہ کا واسطہ ہے جو اتنی سزلنگ قسم کی وہ ٹیگ لائنز ہوتی ہیں نا کہ صرف ویوز لینے کے لیے اور پیسہ کمانے کے لیے, وہ نہیں کرنا. یہ ڈیجیٹل میڈیا جرنلزم کی ایک بڑی امپورٹنٹ بات جو مجھے یاد آ گئی, اس سے لوگ تھوڑے سے تنگ ہوتے ہیں. اوور آل ڈیجیٹل میڈیا کی کریڈیبلٹی خراب ہوتی ہے. فیکٹ چیک کریں, صحیح بات جو ہو اس کو جا کے نشانے پہ لے کے جائیں. آج کا میں آپ کو ہوم ورک دیتی جاتی ہوں, آپ نے جتنے لوگوں سے ملنا ہے نا اگلا پورا مہینہ, آپ نے ہر بندے کو پکڑ کے بتانا ہے کہ پاکستان یہ جو FATF کی گرے لسٹ سے نکل رہا ہے یہ صرف اور صرف عمران خان کی ایفرٹ کی وجہ سے نکل رہا ہے. ماشاءاللہ یہ عمران خان کی ایفرٹ کی وجہ سے نکل رہا ہے. ماشاءاللہ اللہ نے تو مدد کی, لیکن قرآن پاک میں ہے لیس للانسان الا ما سعی, انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے. یہ اب جو بے شرم امپورٹڈ حکومت کا ٹولہ ہم پر مسلط ہو گیا ہے, یہ اب کیا کریں گے؟ آج رات کے آپ جتنے ٹاک شوز دیکھیں گے شام 7 بجے سے لے کے رات 11 بجے تک, وہ سب
شہباز سپیڈ، شہباز میزائل کو کریڈٹ دیں گے کہ میاں صاحب کیا بات ہے، میاں صاحب آوے ہی آوے، آپ نے نکلوا دیا ہے. سو اس کا وہ کروڑوں روپے پھینکتے ہیں نا، ایڈز کے پھینکتے ہیں. مجھے پتہ ہے، میں نے اپنی نوکری کھوئی ہے، مجھے پتہ ہے کہ میرے پہ کیا پریشر ہوتے تھے، مجھے پتہ ہے کہ انہوں نے مجھے آخر تک کس طرح مولڈ کرنے کی کوشش کی. جب میں نہیں بکی، میں نے نہیں عمران خان پہ اٹیک کیا، تو انہوں نے مجھے نوکری سے نکال دیا. سما سے عمران ریاض خان کو نکال دیا، مجھے پبلک نیوز سے نکال دیا. ہم دونوں 8 بجے کا پرائم ٹائم کا ہمارے پاس سلاٹ تھا، ٹھیک ہے جی. لیکن ہم لعنت بھیجتے ہیں ایسے رزق پہ کہ جو آپ اپنے ملک سے غداری کر کے، یہ کہتے ہیں نا غدار کہہ دیا، وہ غدار ہی ہوتا ہے جو اپنے ملک سے چوری کرتا ہے، وہ غدار ہی ہوتا ہے جو اپنے ملک کے خلاف ایک سازش ہوتی ہے اور اس کا حصہ بن جاتا ہے. سو اے طائر لاہوتی، پڑھتے تو میاں صاحب بھی تھے لیکن میں دل سے پڑھ رہی ہوں. اے طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. تو آپ نے پورا مہینہ، کیونکہ انہوں نے بڑا شور مچانا ہے کہ ہم نے نکال دیا FATF کے، آپ نے بتانا ہے کیوں. کیونکہ منی لانڈرنگ جو اتنا بڑا جرم ہے کہ کالے دھن کو سفید کرنا، نواز شریف اور زرداری کی منی لانڈرنگ کی وجہ سے پاکستان 2018 میں عمران خان حکومت آنے سے چند ہفتے پہلے FATF گرے لسٹ میں چلا گیا. اس کے بعد حماد اظہر نے اپنی ٹیم کے ساتھ بہت محنت کی، بہت ایفرٹ کی، ساری کمپلائنسز پہ پورے اترے. لیکن اس کے باوجود بھی چونکہ FATF بھی IMF کی طرح ایک پولیٹیکل ٹول ہے امریکہ کا، لہٰذا وہ اب اپنے جو لے آئے ہیں پٹھو، ان کی کریڈیبلٹی تھوڑی سی دنیا میں بنانے کے لیے اب کریں گے کہ دیکھیں جی یہ آئے ہیں تو FATF گرے لسٹ سے نکل گیا ہے. یاد رہے انہوں نے FATF گرے لسٹ میں پاکستان کو ڈالا، IMF کے چنگل میں انہوں نے پھنسایا. ٹیکسٹائل انڈسٹری، یہ عثمان گجر یہاں پہ موجود ہیں فیصل آباد سے، یہ ISF کے ٹائم سے میں نے جانتی ہوں، گراؤنڈ سے انہوں نے کام کیا، بے شمار کام کیا ہے. یہ فیصل آباد سے آئے ہیں، یہ آپ کو بتائیں گے کہ 50 سال سے جو انڈسٹری بالکل کم ہوتی مر گئی تھی پاکستان کی ٹیکسٹائل انڈسٹری، جو بنگلہ دیش شفٹ ہو گئی. میں آپ کو ایک کوئک سٹیٹس بھی بتا دیتی ہوں. جس وقت 2013 میں پیپلز پارٹی کی حکومت ختم ہوئی، یہ یاد رکھنے والی بات ہے اور سمجھنے والی بات ہے. 2013 میں جب پیپلز پارٹی کی حکومت ختم ہوئی تو پاکستان کی ٹوٹل ایکسپورٹس کتنی تھیں؟ 25 ارب ڈالرز. بنگلہ دیش کی کتنی تھیں 2013 میں؟ 25 ارب ڈالرز برابر. لیکن جب 2018 میں نواز شریف صاحب مہان، ان کی جب حکومت جاتی ہے تو پاکستان کی ایکسپورٹس 25 ارب ڈالر سے گر کر 20 ارب ڈالرز پہ رہ جاتی ہیں، جبکہ بنگلہ دیش کی ایکسپورٹس انہی 5 سالوں میں 2013 سے 18 کے درمیان 25 ارب ڈالر سے 40 ارب ڈالرز پہ چلی جاتی ہیں. تو یہ جو 15 ارب ڈالرز کا نقصان پاکستان کی نسبت پاکستان نے سہا اور بنگلہ دیش نے فائدہ اٹھایا، وہ کیوں تھا؟ وہ 25 سے 40 پہ چلے گئے، ہم 25 سے 20 پہ آ گئے. کیوں؟ کیونکہ پاکستان کی بہت سی ٹیکسٹائل انڈسٹری اور بے شمار بزنس بنگلہ دیش شفٹ ہو گیا. تو عمران خان ان ساری چیزوں کو ریوائیو کر رہا تھا. 40 سال کے گند کو اس نے 3.5 سال میں صاف کیا، اللہ کا شکر ہے. اور آج آپ دیکھیں کہ میڈیا ہو یا جتنے بھی ادارے ہیں، ان سب میں جتنے بھی لوگ امریکہ کے پٹھو تھے اور پاکستانی عوام کے سگے نہیں تھے، عمران خان نے ان کو بے نقاب کر دیا ہے. سو ابھی تک کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ آپ کے ساتھ ایک اور نشست رکھیں گے کیونکہ مجھے بہت زیادہ بولنے کا شوق ہے. تو میں انشاءاللہ اگلا کوئی سیشن رکھیں گے اور میرا وعدہ ہے آپ کیجیے گا جی ضرور کچھ، جب ٹائم نکال کے ذرا آپ لوگوں کے ساتھ انٹریکٹیو سیشن رکھیں گے، آپ لوگ اپنے سوال بھی کریں، میں جواب بھی دوں. اب میں ہمیشہ کی طرح، میری بڑی بری عادت ہے کہ میں ہر جگہ لیٹ پہنچتی ہوں. یہ 3:45 بجے میں نے کہیں پہنچنا تھا اور اب میں نکلوں گی یہاں سے، اور ابھی انہیں میسج کروں گی کہ 5 منٹس ہوئے. تو ابھی تک کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. پاکستان، ہاں نہیں مزہ نہیں آیا. پاکستان، پاکستان، پاک فوج، پاکستان. تھینک یو.